علیہ وسلم حج ادا کر کے واپس تشریف لا رہے تھے، جب آپ غدیر کے مقام پہ پہنچے تو آپ نے وہاں صحابہ کرام کو رکنے کا حکم دیا، سارے رکے، پڑاؤ کیا جیسے سفر کے دوران ہوتا ہے۔ اس موقع پر حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ حضور نے پکڑا اپنے ہاتھ میں، یوں اونچا کر کے فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں آقا، جس کا میں مولا، اس کا حضرت علی بھی مولا ہے، اس کا حضرت علی بھی کیا ہے؟ مولا ہے۔ اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اس کی ایک پیچھے وجہ ہے۔ وہ بیک گراؤنڈ کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضرت مولا کائنات کی شکایت رسول اللہ سے کی، کچھ چیزوں میں، کچھ معاملات میں شکایت کی گئی۔ آقا کریم نے پھر سب کو جمع کر کے نا فرمایا علی کی شکایت کرنے والوں سن لو، جن کا میں پیارا ہوں نا انہیں علی بھی پیارا ہونا چاہیے، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں وہ علی سے بھی محبت کرے، جن کا میں مولا ہوں ان کا حضرت علی بھی مولا ہے، ان کا حضرت علی بھی کیا ہے؟ یہ اعلان غدیر خم پر رسول اللہ نے خود ہاتھ پکڑ کے اونچا کر کے سب کے ساتھ صاف لے دیا۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں تھا جیسا کہ تشیع مطلب دیتے ہیں کہ یہ اعلان خلافت تھا۔ حضور نے مولا کائنات کی خلافت کا اعلان کیا کہ میں نبی ہوں اور میرے پاس تمہارے خلیفہ حضرت مولا مرتضیٰ، یہ بالکل بھی کوئی اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہے، پھر محرم آیا، پھر سفر آیا، اور پھر اس کے بعد ربیع الاول آیا، اور وہاں ربیع الاول میں حضور نے دنیا سے پردہ فرمایا، 2.5-3 مہینے گزرے ہیں، حضور نے اس کے بعد کسی موقع پر بھی کوئی ایسا موقع نہیں آنے دیا جس میں کہا کہ میں جانے والا ہوں اور میرے پاس حضرت علی تمہارے خلیفہ، کوئی ایک روایت نہیں۔ یار لوگ اس دن میں چونکہ 18 ذی الحجہ شہادت حضرت عثمان غنی معروف ہے اور وہ تینوں خلفاء کو نہیں مانتے، نہ حضرت صدیق اکبر کو مانتے ہیں، نہ فاروق اعظم کو مانتے ہیں، نہ حضرت عثمان غنی کو مانتے ہیں، ان کی خلافت نہیں ممکن ہے۔ اب وہ اس موقع پر جشن کے طور پہ خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے کہ جناب حضرت مولا کائنات کو حضور نے اپنا مولا قرار دیا امت کے لیے اور فرمایا ساری امت کے لیے مولا۔ بھائی ہمیں حضرت مولا کائنات کی عزت، عظمت، شان، شوکت میں کوئی پریشانی نہیں، ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن کوئی اس کا مفہوم غلط لے کے اور غلط مقصد کے لیے کوئی لفظ استعمال کرے، اہل ایمان اور اہل اسلام اسے کبھی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس طرح اگر آپ نے عیدیں شروع کرنی ہیں تو بیعت الرضوان کے لیے بھی ایک عید کا دن مقرر کیجیے، جہاں حضور نے ہاتھ اٹھایا ہے وہاں اپنا ہاتھ میں رکھ کے فرمایا کہ یہ حضرت عثمان کا، یہ حضرت، تو پھر وہ عید بیعت الرضوان ہونی چاہیے۔ پھر حضرت صدیق اکبر کو جس دن اپنے مصلی پہ کھڑا کیا وہ امامت صدیق اکبر کا یوم عید کا دن ہونا چاہیے۔ پھر ہر صحابی کے لیے آپ عیدیں منانا شروع کر دیں۔ کیا آپ کرنا چاہتے ہیں؟ عید حضور کے میلاد کی، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی عید مناتے ہیں اور مناتے رہتے ہیں۔ اب اس سے مستعار نفس دے کے آپ کسی اور بزرگ کے لیے کوئی اور کسی کا دیا ہوا نام لینے لگیں تو ہمیں یہ نام قابل قبول نہیں ہے۔ ہم حضرت مولا کائنات سے بھی محبت کرتے ہیں اور سیدنا فاروق حضرت عثمان غنی سے بھی اسی طرح کی محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، بغض اور عناد کسی کے بارے میں نہیں۔ اس موقع پر بیعت الرضوان کے موقع پر میرے آقا نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم حضرت عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، حضرت عثمان غنی کا وہ بدلہ جو میرے آقا لینا چاہ رہے ہیں اس کے لیے آپ نے سب کی بیعت کی۔ اور پھر حضرت عثمان غنی واپس تشریف لے آئے، معاہدہ طے پایا، تحریر لکھی گئی، تحریر یہ لکھی گئی کہ جس طرح آپ